السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفسہ ونفخہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمنا وغمنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک یا رب العالمین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا سورۃ آل عمران، آیت نمبر 68 سے لے کر 80 تک، آیت نمبر 68 سے لے کر 80 تک۔ لفظی ترجمہ: ان بے شک، اول الناسی لوگوں میں سے قریب ترین، بی ابراہیم ابراہیم کے، للذین یقیناً وہ لوگ ہیں، نتبعوہ جنہوں نے پیروی کی اس کی، وہذا النبی اور یہ نبی، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، واللہ اور اللہ تعالی، ولی المؤمنین حامی و مددگار ہے سب مومنوں کا۔ ودت چاہتی ہے، طائفۃ ایک جماعت، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم کاش کہ وہ گمراہ کر سکیں تمہیں سب کو، وما یضلون حالانکہ نہیں وہ گمراہ کر رہے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ سب شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما تکفرون کیوں کر تم سب انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون اور حالانکہ تم سب گواہی دیتے ہو۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما تلبسون کیوں تم غلط ملت کرتے ہو، الحق حق کو، بالباطلی باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق اور تم سب چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون اور حالانکہ تم سب جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ اور کہا ایک جماعت نے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لاؤ، بالذی اس پر جو، انزلہ اتاری گئی، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وجہ النہاری دن چڑھے، وکفروا اور تم سب انکار کر دو، آخرہ اس کے آخر میں، لعلہم تاکہ وہ، یرجعون سب پھر جائیں، ولا اور مت، تؤمنو تم سب مانو، کہا، الا لمن تبع مگر سوائے اس کے، اس شخص کے، تبع دینکم جو پیروی کرے تمہارے دین کی، قل کہہ دیجئے، ان الہدا بے شک اصل ہدایت،
ہد اللہ، اللہ ہی کی ہدایت ہے، ان یؤتا یہ کہ دیا جائے، احدن کسی ایک کو، مثل ما اوتیتم اس مثل جو تمہیں دیا گیا، او یحاجوکم یا وہ سب جھگڑا کریں تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، کل کہہ دیجئے، ان الفضل بے شک فضل، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی وہ دیتا ہے اسے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، واسع علیم وسعت والا جاننے والا ہے، یختص وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، ومن اہل الکتابی اور اہل کتاب میں سے، من کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ان تأمنہ آپ اگر ان کو بطور امانت دیں، بقنطار ایک خزانہ، یؤدیہ وہ لٹا دے گا اسے، الیک آپ کی طرف، ومنہم اور ان میں سے، من کچھ ایسے بھی ہیں، ان تأمنہ اگر آپ امانت رکھیں ان کے پاس، بدینار ایک دینار، لا یؤدیہ تو وہ اسے ادا نہیں کرے گا، الیکا آپ کی طرف، الا ما دمتا مگر یہ کہ آپ ہمیشہ رہیں، علیہ اس کے سر پر، قائما کھڑے، ذالک یہ، بانہم اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک انہوں نے، قالو کہہ رکھا ہے، لیسا علینا نہیں ہے ہم پر، فی الامیین ان پڑھوں پر، سبیل کوئی مواخذہ یا کوئی راستہ، وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ پر، کذبا جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ سب جانتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من اوفا جس نے پورا کیا، بِعَهْدِهِ اس کے عہد کو، واتقا اور وہ ڈر گیا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین پسند کرتا ہے سب پرہیزگاروں کو، ان الذین بے شک وہ لوگ، یشترون جو بیچ ڈالتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، وایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، لا خلاق لہم کوئی حصہ نہیں ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہ بات کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے، ولا ینظر الیہم اور نہ دیکھے گا ان کی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا یقیناً ایک گروہ ایسا ہے، یلوونا وہ مروڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتابی کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ تاکہ آپ گمان کریں، من الکتابی کتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا حالانکہ وہ نہیں، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، الکذب جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ سب جانتے ہیں، ما کان لبشر نہیں ہے لائق کسی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ یہ کہ دے اللہ تعالیٰ اس کو، الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکومت، والنبوۃ اور نبوت، ثم یقولا پھر وہ کہتا پھرے، للناسی لوگوں کے لیے، کونو تم سب بن جاؤ، عباد لی میرے بندے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیکن لیکن، کونو ربانیین تم سب ہو جاؤ اللہ والے،
بما اس وجہ سے کنتم تعلمون تم سب سکھاتے ہو الکتاب کتاب کو، وبما اور اس وجہ سے جو کنتم تدرسون جو تم خود پڑھتے ہو، ولا یأمرکم اور نہ ہی وہ نبی حکم دیتا ہے تمہیں ان تتخذوا الملائکۃ یہ کہ تم سب بنا لو فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، ایامرکم بھلا کیا وہ حکم دے گا تمہیں بالکفری کفر کرنے کا، بعد اذ انتم مسلمون اس کے بعد جب تم سب مسلمان ہو چکے ہو۔ تلاوت سنتے ہیں۔ من الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى كما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند
الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول الناس، بے شک قریب ترین لوگوں کے ابراہیم کے وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی. اولا کا روٹ ورڈ ہوگا واو لام یا، نتبعوہ تابعین، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، مومن کی جمع مومنین ہے، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان لانے والوں کا. پیچھے جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہیں وہ پیروکار ہیں، اور مشرکین مکہ بھی جو تھے وہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اصل میں تو ابراہیمی ہیں، اور ملت ابراہیم کا اصل وارث جو ہیں وہ ہم ہی ہیں، اور ہمارے سوا جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم کے قریب ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی جو ہے وہ پیروی کی ہے. یعنی ابراہیم تو جو تھے وہ بالکل شرک سے جو تھے وہ پاک تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، جبکہ تمہاری تو رگو ریشے میں جو ہے وہ شرک اور کفر جو ہے وہ سما چکا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا تو شرک و کفر سے دور تک بھی واسطہ نہیں تھا، تو تم لوگ جو ہو وہ کیسے ابراہیم کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے وہ قریبی ہو سکتا ہے؟ اور تم ان کے قریب نہیں ہو، بلکہ ملت ابراہیم کے وارث وہ ہیں جن لوگوں کی زندگیاں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہیں. اور یہی لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اپنایا اور ان سے رشتہ جوڑا، اور ان کے ہر طریقے کو جو ہے وہ اپنے لیے مقدس جانا، اصل حقدار وہ ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں ان کی پیروی کی. اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے مطیع و فرمانبردار جو نیک لوگ تھے، پھر ملت ابراہیم کے اصل وارث جو ہیں وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی امت یعنی امت محمدیہ، کیونکہ امت محمدیہ ملت ابراہیم کے اصل جو ہیں وہ متبع ہیں، جنہوں نے اپنے دامن کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو تھا وہ شرک کی آلودگی سے جو تھا وہ پاک رکھا. الحمدللہ ہم سب بھی اللہ کو ایک ماننے والے موحد ہیں، اور اللہ نے ہمارا دامن بھی جو ہے وہ شرک سے پاک رکھا ہے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بھی توحید پر کرے. تو یہی اصل ایمان والے ہیں اور یہی ابراہیم کے قریبی ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ والذین آمنوا، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیونکہ زیادہ قریب بتایا گیا ہے ابراہیم کے، وہ کس طرح تعلق تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو تھا وہ دو طریقے کے ساتھ تھا. ایک تو دینی اور روحانی تعلق، دوسرا جو تھا وہ نسبی اور جسمانی تعلق بھی تھا. دینی اور روحانی تعلق جو تھا وہ کیا تھا
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دینی اور روحانی تعلق جو تھا وہ کس بنا پر تھا کہ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو تھا وہ ایک ہی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم کی طریقے کی پیروی کا جو تھا وہ حکم دیا، وَاتَّبَعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو ہے وہ پیروی کیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہیں، کیونکہ انہوں نے جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تھیں وہ دعائیں اور التجائیں کی تھیں۔ اب آپ کو پتہ تو نہیں تھا، لیکن دعا یہ کی تھی کہ جو آخر میں نبی آئے وہ ہماری ہی اولاد میں سے آئے، جیسے کہ پہلے سپارے میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 129 میں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے پروردگار ان میں سے رسول فرما جو کہ ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھے اور ان کو کتاب و سنت کی جو ہے وہ تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ کتنے ہزاروں سال بعد جو تھی وہ قبول ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بعثت کو لکھ دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے خاص طور پر ابراہیم کے دین کی اتباع کا جو تھا وہ حکم دیا گیا، جیسے کہ سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم وما کان من المشرکین، ہم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ دین ابراہیم کی پیروی کریں جو کہ حنیف تھا، یکسو تھا، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، مشرک نہیں تھا۔ یہ تو آپ کی دینی اور روحانی تعلق ہے۔ اب نسبی تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نسبی اور جسمانی تعلق بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اس لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے باپ ہوئے، جس تعلق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس طرح بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمام انبیاء اکرام جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن ان کا دین بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک ہے، یعنی عقیدہ توحید جو ہے وہ سب نبیوں کا ایک ہی ہے، باقی آگے شریعتیں جو تھیں وہ مختلف ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نبی کے انبیاء کرام میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، ان نبیوں میں سے میرے دوست، میرے باپ، میرے خلیل ابراہیم ہیں، پھر آپ نے یہی دعا پڑھی۔ تو اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ اس میں ہمیں غور و فکر کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امت محمدیہ کو اسوہ ابراہیمی اپنانے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، جیسے کہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی میں اے رسول اور اے امت محمدیہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ہم بھی آج جو ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے ہیں، تو ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اپنی توحید کو چیک کرنا ہے، کیا ہم بھی اللہ رب العزت کے لیے ویسے ہی قربانی دینے والے ہیں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اللہ کے لیے قربانی دینے والے تھے، اور ہر وقت اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے، یعنی ایک حکم آتا اور فوراً ہی آپ کا سر جو تھا وہ نگو ہو جاتا۔ جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہر چیز اللہ کے لیے قربان جو تھی وہ کر دی، حتیٰ کہ آگ میں جو تھے وہ کود گئے۔ پھر حضرت ابراہیم کو جو تھا وہ ڈالنے کے لیے انہوں نے منجیک بنائی تھی، اور منجیک کے ذریعے جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا، کیونکہ فرشتوں کی معیت ساتھ تھی تو اٹھا کر پھینکے نہیں جا رہے تھے آگ میں،
تو پھر انہوں نے منجیک کا انتظام کیا، اس کے ساتھ بھی نہ وہ پھینکے گئے، پھر انہوں نے کہا کہ اس کے جو ہیں وہ کپڑے اتار دیے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو تھا وہ اللہ رب العزت کے لیے برہنہ کر دیا گیا، ان کے کپڑے جو تھے وہ اتار دیے، اور کپڑے جیسے ہی اترے فرشتے جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ننگا ہوتا ہے تو اس کے فرشتے جو ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جنتی لباس سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت کے لیے جو تھا وہ برہنہ کر کے آگ میں جو تھا وہ ڈالا گیا، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ساری قربانیاں جو انہوں نے دیں، کیا ہمارے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے لیے یہ سب کچھ کر سکیں؟ اگر تو ہمارے اندر بھی ایسی فرما برداری ہے تو واقعی ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو اپنانے والے ہیں۔ اور اگر ہم ابراہیم جیسی قربانیاں نہیں دیتے تو ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کے لیے بہت قربانیاں دیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کا درجہ جو ہے وہ سارے انبیاء سے زیادہ رکھا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے سوچ و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، اور ہمیں ہر موقع پر جب بھی موقع آتا ہے ہم صرف ایک اپنا جانور ذبح کر کے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ نہیں، اپنے نفس کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی، ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ ہم نے اللہ کے لیے دینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے جو ہے وہ ہمیں عہد تو کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارے اندر بھی اللہ تو ایسی خصوصیات پیدا کر دے کہ جب بھی قربانی کا وقت آئے تو وہ ہمارے اوپر کوئی مشکل نہ ہو، اور جب بھی تیری اتباع کا وقت آئے، تیری پیروی، تو آپ کا حکم آئے اور ہمارا سر بھی جو ہے وہ ابراہیم کی طرح جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے آگے جھک جائے۔ ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے نا جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے اور ہم نہ ماننا چاہتے ہوں، تو ہم اس میں کتنے ہیلے بہانے ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ ہم اس سے جو ہیں وہ اس کو چھوڑ ہی دیں۔ لیکن اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادات جو تھی وہ بالکل نہیں تھی، انہوں نے اپنا آپ جو تھا وہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اور سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کتنی قربانیاں جو تھیں وہ دیں، جس وجہ سے آج ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں، اور ہر ایک اپنی نسبت ان کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ ودت طائفۃ، چاہتی ہے ایک جماعت، ودا کا روٹ ہوگا واو دال دال، طائفۃ طا فا واو، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون، ضاد لام لام، اس کا روٹ ہوگا الا انفسہم، نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور اس چیز کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے، شین عین را، اس کا روٹ ہوگا۔ یعنی اب اہل کتاب کی خبیث عادات سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نقاب کشائی کر رہے ہیں کہ اہل کتاب جو یہود اور نصارہ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی چاہت ایمان والوں کے بارے میں کیا ہے، ان کی چاہت کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جو ہیں وہ گمراہ کر دیں، کیونکہ وہ خود انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا مان کر ان کی عبادت کے سبب جو ہے وہ شرک جیسے گھنونے جرم میں جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں، اور لہٰذا وہ ایمان والے جن کا عقیدہ اللہ کی توحید پر پختہ ہے، ان کو ان کی باعمل زندگی جو ہے وہ کسی طرح بھی قابل برداشت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ خود بھی گمراہ تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح اہل اسلام کو بھی اسلام سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر جو ہیں وہ لا کھڑا کریں، جس سے انہوں نے بہت کوششیں کی، اور اہل کتاب کے اسی حسد نے ان کو جو تھا وہ اندھا کر دیا، اور وہ حالانکہ ان کو چاہیے تو تھا کہ نبی ان کے سامنے موجود تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتے اور اسلام کو جو تھے وہ قبول کرتے، اور لیکن وہ کیا ہوا، اسلام قبول کرنے کی بجائے کفر و شرک کی طرف ہی جو تھے وہ
اسی پر جو تھے وہ اڑ گئے. اور لیکن جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھائے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ رب العزت ہدایت کا راستہ نہ دکھائیں، جن کی نیت نہیں ہے ہدایت لینے کی، وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. جیسے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ، نہیں وہ گمراہ کرتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنی ہی جانوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. تو اہل کتاب جو تھے وہ کیوں اپنی اس ضد پر جو تھے وہ قائم تھے؟ ہم اس کو بھی اب جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی ضد کیوں تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے ایمان سے ہٹ جائیں. کیونکہ ان کے اندر حسد جیسی موذی مرض جو ہے وہ میں مبتلا تھے. اسی حسد نے ان کو اسلام قبول کرنے اور راہ نجات سے دور رکھا، اور اہل ایمان کو بھی وہ گمراہ کرنے اور راہ حق سے پھیر دینے کے وہ حریص تھے. جیسے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. کیونکہ اہل ایمان پر جب یہ چیزیں ظاہر ہو گئیں کہ مسلمان تو بڑے پکے ہیں، صحابہ کرام کے اندر تو اللہ رب العزت نے ایمان کس درجے کا جو تھا وہ ڈالا تھا، اور حسد وہی کرتا ہے. ان کا حسد یہی تھا کہ یہ نبوت جو ہے وہ چینج کیوں ہو گئی. اور کیونکہ حسد وہی کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. حسد اس کے دل میں آتا ہے جو اللہ پر راضی ہوتے ہیں، اللہ کے تقسیم پر راضی ہیں، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں، وہ حسد نہیں کرتے. تو یہی سبب جو تھا ان کی گمراہی کا بن گیا، اور وہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے دین کو اور اسلام کو جو تھا وہ قبول نہیں کیا. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، اور حالانکہ تم اس بات پر گواہ ہو. یعنی قرآن تمہارے سامنے اتر رہا ہے، قرآن کی ہر چیز تمہارے سامنے ہے، اور آیات کے سچا ہونے کا وہ دل سے اقرار بھی کرتے تھے، لیکن حسد اور بغض کی وجہ سے زبانی انکار کرنے پر جو تھے وہ اڑے ہوئے تھے. یہی عمل جو تھا پھر ان کی ہلاکت کا سبب بن گیا. تو بعض دیکھیں آج کل گروہ بندی میں اگر ہم دیکھیں تو بعض لوگ بھی ایسے ہیں جو کہ حق کو دیکھتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، لیکن اپنی انا کی خاطر جو ہے وہ پھر صحیح راستے کو قبول نہیں کرتے. ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم تعصب کی بنا پر تو کوئی دین کا انکار نہیں کرتے کہ ہماری فرقہ واریت کا یہ حکم ہے اور دوسری فرقہ واریت کا یہ حکم ہے. نہیں، ہم نے اللہ کی آیات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں سے بھی ہمیں مل جائے، جس کی زبان سے بھی مل جائے، ہمیں تعصب کو نہیں لینا، بلکہ اس حدیث کے آگے اپنے سر کو جو ہے وہ نگو کر دینا ہے اور اپنا سر جو ہے وہ جھکا دینا ہے. تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ دوسرے سپارے میں بھی بیان کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا. یہاں پر سورت انعام کی آیت نمبر 21 اور 20 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے گھاٹا پایا اپنے نفسوں میں، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اللہ کو جھٹلائے اور اس کی آیات کو جھٹلایا. بے شک ظالم لوگ جو ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. تو یہ جو اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ ان کی عقیدے کی جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات جب بھی ہمارے سامنے آ جائے تو بغیر تعصب کے ہمیں اسے قبول کرنا ہے، خواہ وہ ہماری فرقہ واریت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری گروہ بندی والے یہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بلکہ ہم نے من و عن اس کو دل سے لگانا ہے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے.
یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق، کیوں کر تم غلط ملت کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، یعنی غلط ملت کرنا یعنی باطل کو حق کے ساتھ ملا لینا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ تو اہل کتاب کی بہت ساری بری عادات جو ہیں وہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں، اور ان کی سب سے بری خصلت، بری عادت وہ کیا ہے؟ حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت کر دینا۔ کیونکہ ان کے علماء باطل کو حق بنا کر لوگوں کے سامنے جو تھے وہ پیش کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اس کو حق کو پہچان لیتا تو وہ مختلف تعویلات کے ذریعے باطل کو حق کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب جو ہے وہ بنتی ہے، کیونکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے حق کو چھپانا اور اس دین اسلام میں تحریف کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے، اور یہ ان کا کریکٹر تھا جس کو اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، اور ہمیں جو ہیں وہ متنبع کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم نے اپنا کریکٹر اس طرح کا نہیں بنانا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ جو ہے وہ چھپا لو۔ اور آپ دیکھیں آج یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ ہم بھی جب کسی ایسی محفل میں ہوتے ہیں جس میں خلاف شرع کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہم چپ کر کے جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور حق کو بیان نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں لوگوں کا ڈر ہے، ہمیں ان کی شرارتوں کا ڈر ہے، ہمیں ان کی یعنی ان کی مخالفت کا جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے، اور ہم حق کو بیان نہیں کرتے۔ تو اگر ہم حق بیان نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے کہ اس محفل میں ایسی باتیں ہو رہی ہوں گی، اور ہم حق کو بیان نہیں کر سکتے، تو ہمیں ان محفلوں سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہوگا۔ اور اگر ہمارا اتنا ایمان اچھا ہے کہ ہم وہاں جا کر ان کو بتا سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں احسن طریقے کے ساتھ، تو پھر ہمیں ایسی محفلوں میں جانا چاہیے۔ اگر نہیں تو بالکل ایسی محفلوں میں ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کریکٹر، یہ چیزیں جو ہیں اہل کتاب کی عکاسی کرتی ہیں، اور یہ نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو تلبسون الحق کا، جو چھپاتے ہیں حق کو باطل کے ساتھ، یا ملا لیتے ہیں حق کو باطل کے ساتھ اور حق کو چھپا لیتے ہیں، اور انسان کو اصل بات، اصل چیز کا پتہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس سے اعراض کر لیتا ہے۔ تو ایسی محفلوں میں جانا، جیسے کہ کسی کی شادی میں مہندی کی محفلیں ہو رہی ہیں، گانا بجانا ہے، اگر آپ اس پر منع نہیں کر سکتے، آپ ان کو بتا نہیں سکتے، تو مت ایسی محفلوں میں جائیں جس سے لوگوں کو بات جو ہے وہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ وقالت طائفۃ، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، آمنو، ایمان لاؤ، بالذی، اس چیز کے ساتھ، انزل علی الذین، جو اتاری گئی ان لوگوں پر، آمنو، جو ایمان لائے، وجہ النہاری، دن کے شروع حصے میں، وَاکْفُرُوهُ آخِرَهُ، اور انکار کر دو اس کے آخر میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اس اپنے طریقے سے جو ہیں وہ پھر جائیں۔ یہاں پر یہود کی ایک اور چال کا جو ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی چال مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی کیا تھی، کیسے کیسے وہ طریقے جو تھے وہ اختیار کرتے تھے، اور کون کون سے میتھڈ انہوں نے اختیار کر کے مسلمانوں کو جو تھا وہ دین سے دور کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے سب سے پہلی جو چیز تھی وہ شکوک و شبہات، کیونکہ جس چیز میں شک ہوتا ہے اس کو انسان پورے اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں، سادہ لو ہیں، ان کو اسلام سے پھیرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ دن کے شروع حصے میں تو ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، لیکن شام ہوتے ہی ہم اس کا انکار کر دیں گے، تاکہ یہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو پڑھی لکھی قوم ہے یہود کی، اگر ان کو یہ دین صحیح نہیں لگا تو واقعی اس دین میں کوئی ایسی خرابیاں ہیں جو کہ ہمیں بھی قبول نہیں کرنا۔ تو لیکن وہ صحابہ اکرام، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسلام قبول کیا، وہ کیسے اسلام سے ہٹ سکتے تھے، چاہے وہ کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کر لیتے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک ان کی چال تھی جس کے ذریعے ان کو مسلمانوں کو جو ہے
اسلام سے نفرت دلانا تھی۔ تو آج بھی وہ کوئی نہ کوئی ایسا پروپیگنڈا کر دیتے ہیں اہل کتاب، یہود ہوں یا عیسائی ہوں، جس کے اوپر انسان جو ہے وہ پریشان ہو کر دین سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی برائیاں جو ہیں وہ اب جڑ پکڑ چکی ہیں فرقہ وارائیت کی، اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ تان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اصل راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے معاشرے میں موجودہ دور میں لوگ وہابیت کا تانا دے کر انسانوں کو اصل قرآن و سنت سے جو ہیں وہ دور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہابیت جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں، وہاب اللہ کا نام ہے جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہے۔ ہمیں کسی کی فرقہ واریت کو نہیں دیکھنا، ہمیں بات جو ہے وہ قرآن و حدیث سے دیکھ کر اس کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ ہم بنیادی طور پر سارے ہی مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمارا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی جب چالیں کفار چلیں تو ہمیں بہت ہی کانشیس ہو کر اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارنا ہے، تاکہ ہمارے اندر جو ہیں وہ اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا نہ ہو سکیں، کیونکہ شکوک و شبہات انسان کو اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب وہ دین کے علم سے بہت دور ہوتا ہے۔ جب وہ خود پڑھ لیتا ہے، خود سمجھ لیتا ہے دین کو، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت وہ کبھی بھی اپنے اصل ٹریک سے جو ہے وہ کبھی ہٹ نہیں سکتا، دنیا کی کتنی طاقتیں بھی جو ہیں وہ زور لگا لیں، کیونکہ جب اسلام دین انسان کے دل میں اچھی طرح راسخ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو دور کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ انسان اسی وقت شکوک و شبہات کا جو ہے وہ اسی وقت شکوک و شبہات سے متاثر ہوتا ہے جب اس کے اندر اسلام اور دین صحیح طور پر آیا نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام ایک ایسی چیز ہے جس کے دل کے اندر گڑ جاتا ہے پھر وہ نکلتا نہیں ہے۔ اور اللہ ہمیں بھی ایسا دین اسلام جو ہے وہ عطا کر دے، ایسی ایمان کی دولت دے کہ دنیا کی کتنی طاقتیں جو ہیں وہ اگر ہمارے اس دین کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں آئیں تو ہم کبھی بھی اپنے دین کو بیچنے کی کوشش نہ کریں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، آگے ایک اور ان کی چال کا ذکر ہے کہ نہ تم کہا مانو الا مگر اس شخص کا لمن تبع دینکم، جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ تابعین اس کا روٹ ہوگا کہ تم اس انسان کا کہا ہی نہ مانو، اس کی بات ہی نہ سنو۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو اس بات پر پکا کر دیا کہ جب تم مسلمانوں سے ملو اے یہودیوں اور عیسائیوں، تو اس وقت ان کی بات جو ہے وہ سنو ہی نہ، اس کا یقین ہی نہ کرو، صرف اس شخص کی بات کو اپنے لیے رکھو جو کہ تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر، ان ہدا ہد اللہ، ان الہدا بے شک ہدایت، ہد اللہ اللہ کی ہدایت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہاں پر قانون وضع کر دیے ہیں ہدایت کے، کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تمہیں وہ کبھی بھی دین سے پھیر نہیں سکتے جب تمہارے اندر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت جو ہے وہ مزین ہو چکی ہو، تمہارے دل میں جم چکی ہو۔ اور نجات جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہی ہے۔ یہ بنیادی اصول اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا، جیسے کہ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امتی یدخلون الجنت، میری ساری امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ قالو، کہا صحابہ نے اے اللہ کے رسول، من یا ابا، کون انکار کرنے والا ہے، یعنی جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من عطانی، جس نے میری اطاعت کی، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، تحقیق اس نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں، نہ کہ ہماری فرقہ واریت کی جو ہے اتباع ہمیں ضروری کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجات میں، اتباع میں ہی ہمارے لیے جنت ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اس جنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے حاصل کرنا ہے۔ اور اگر ہم بھی یہ کہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے بس اور عمل اب کچھ نہیں، تو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ کی جنت جو ہے وہ بہت ہی مہنگی جنت ہے، جس کے لیے ہمیں
محنت کرنی ہے، بے شک اس میں داخلہ اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے ہوگا، لیکن ہماری کوشش کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ کوشش جو ہے وہ ہماری دیکھی جائے گی کہ آخر ہم نے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کی یا آخرت کو۔ وَإِن يُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِیتُم، اگر دیا جائے احد ان کو ایک ان میں سے جو تم دیے گئے ہو، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب کے نزدیک۔ تو اہل کتاب کا دین سے اعراض کرنا اور مسلمانوں کے خلاف مکر و تدبیرات کرنا صرف حسد اور بغض کی بنا پر تھا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کو یہ بھی بات کہا کرتے تھے کہ کہیں تم مسلمانوں کے پاس اس بات کو زبان سے نہ تسلیم کر لینا، جس طرح ہدایت ہمیں اہل کتاب کو ملی ہے کہ ایسے مسلمانوں کو بھی مل سکتی ہے، کوئی تم بھی ہدایت یافتہ ہو، ایسی بات تم مسلمانوں کے سامنے نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ تمہارے خلاف قیامت والے دن حجت بنا دیں گے، اور پھر یہ جھگڑا جو ہے اللہ کے نزدیک ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں کیا فرمایا؟ قل ان الفضل بید اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے جو کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ وسیع جاننے والا ہے۔ تو حسد ان کا یہی تھا کہ یہ نبوت کا سلسلہ جو ہے اسحاق کی اولاد میں سے جو ہے وہ اسماعیل کی اولاد میں کیوں منتقل ہو گیا، کیونکہ جب تک وہ اس اللہ کے انعام کے مستحق تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسلوں میں سے جو تھے وہ پیغمبر اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے پیغمبر بھیجے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے اس بڑی نعمت کا اعراض کیا، اس کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی فضل و کرم کو جو تھا وہ اولاد اسماعیل میں جو تھا وہ بھیج دیا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یختصو، وہ خاص کر لیتا ہے، خاص سواد اس کا روٹ ہوگا اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب بہت بڑے فضل والے ہیں۔ کیونکہ جس چیز کی قدر نہ کی جائے، جس نعمت کو معمولی سمجھ کر ٹھکرا دیا جائے، کیونکہ انسان کی عادت ہے جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو پھر ان کی قدردانی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی تو وہ اسی نعمت کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، اور جب وہ مل جاتی ہے تو پھر اس کی قدر نہیں رہتی۔ تو یہود نے بھی یہی کیا، جب ان میں اتنے پیغمبر اللہ رب العزت نے بھیج دیے تو انہوں نے پیغمبروں کو قتل کرنا جو تھا وہ شروع کیا، اور کافی پیغمبروں کو قتل کیا، کسی کو سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے کتنے منصوبے جو تھے وہ غلط بنائے تھے، جو کہ اللہ رب العزت نے ناکام کر دیے۔ تو اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی نعمت مل جائے تو ہمیں دل سے اس کا قدردان ہونا ہے، ہمیں دل سے، اس دل کی گہرائیوں سے اس نعمت کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اور پھر اپنے لیے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ یہ جو نعمت ملی ہے یہ ہمیں ہمیشہ ہی ملی رہے، یعنی ہماری زندگی میں یہ نعمت جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے بڑی ہی پیاری دعا جو ہے وہ ہمیں سکھائی ہے، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک، کہ انسان کو نعمتوں کے زوال سے، عافیت کے بدل جانے سے اللہ کی پناہ ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ نعمتیں اللہ نے دی تو ہیں، کہیں اللہ رب العزت ہماری کسی عادت کی بنا پر ان کو ختم نہ کر دے۔ تو لہٰذا اللہ کی فرما برداری بھی کرنی ہے اور دعائیں بھی مانگنی ہیں اللہ سے بری تقدیر کی، کہ اللہ رب العزت ہمیں بری تقدیر، برے فیصلے سے اور ہماری نعمتوں کے زوال سے جو ہے وہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ومن اہل الکتابی، اور اہل کتاب میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں، ان تأمن ہو، اگر آپ امین بنائیں ان کو، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہوگا، اگر آپ ان کو امین بنائیں، بکنتارن ایک خزانے پر، کاف نون تارا اس کا روٹ ہوگا، کنتار، یؤدیہی الیکا، وہ لٹا دے گا آپ کو آپ کی طرف، آئین حمزہ دال دال اس کا روٹ ہوگا، وہ لٹا دے گا آپ کو اس کی طرف۔ ومنہم، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں، من ان تأمنہ بدینار، اگر آپ امین بنائیں ان کو ایک دینار کا، لا یودیہی الیکا، نہیں وہ لٹائیں گے آپ کی طرف، الا ما دمتا، مگر آپ کھڑے رہیں ان پر، ان کے سر پر ہمیشہ، دمتا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، دال
واو میم اس کا روٹ ہوگا دوم، علیہ قائمن ان پر ہمیشہ. تو یہاں پر ان کی پہلے علمی خیانت کا ذکر ہے اور یہاں پر ان کی مالی خیانت کا بھی ذکر یہاں پر اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ علمی خیانت ہی نہیں کرتے، حق کو چھپاتے ہی نہیں، بلکہ وہ مالی بددیانتی بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. اور کیونکہ خیانت کرنا جو ہے وہ کس کا کام ہوتا ہے؟ وہ منافق کا کام ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر دو کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں پتہ چل رہے ہیں. ایک وہ جو ایماندار لوگ ہیں جن کے پاس خزانے کے ڈھیر بھی رکھوائے جائیں تو وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ بالکل خیانت والے ہیں، یعنی جن کا ایمان پکا نہیں، وہ ایک دینار بھی ان کے پاس رکھا جائے تو وہ بھی اس کو واپس نہیں کریں گے. تو ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے، سیلف اسسمنٹ کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم با ایمانت لوگوں میں سے ہیں یا بددیانت لوگوں میں سے ہیں. کیونکہ جب ہمارے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے تو ہمارا اس وقت کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی کے امین بنائے جاتے ہیں تو ہمارے اندر کیسی چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. تو یہاں پر بھی دو لوگوں کا ذکر اللہ رب العزت جو ہیں وہ یہود میں سے کر رہے ہیں، کیونکہ ساری پانچوں انگلیاں جس طرح برابر نہیں ہوتی اس طرح سارے لوگ بھی جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتے. اب یہی چیزیں ہم مسلمانوں میں جو ہیں وہ منوان ظاہر ہو رہی ہیں. جیسے کہ عبداللہ بن سلام جو تھے وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے لیکن بعد میں اسلام قبول کیا. ان کے پاس ایک قریشی آدمی نے 1000 اوقیہ سونا بطور امانت رکھا. جب اس نے واپسی کا تقاضا کیا تو عبداللہ بن سلام نے یہ امانت فوراً اس کو واپس لٹا دی. تو اسی طرح اسموئیل بن عادیہ یہ بھی یہود میں سے تھا، اس کی دیانتداری بھی بڑی شہرت رکھتی تھی. یعنی یہ دو لوگوں کی امانت جو تھی وہ یہ یہود تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہودیت کی حالت میں بھی بہت ہی ایماندار تھے. تو یہود میں جو ہے یہ ایماندار بھی تھے اور بددیانت لوگ بھی تھے جو کہ خائن تھے، جو کہ کسی کے پیسے کے اوپر ہڑپ کر جانے والے تھے. تو کیونکہ پیسے کی خیانت چاہے 1 پینی کی ہو یا لاکھ پیسوں کی ہو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. تو یہود میں ایک ایسا گروہ بھی تھا جو کہ بددیانت تھا، جو 1 دینار سے کم چیز پر بھی اگر اس کو امین بنایا جاتا تھا تو وہ اس میں بھی خیانت کر لیتا تھا. جیسے کہ کعب بن اشرف کے پاس ایک قریشی نے 1 دینار امانت رکھی تو اس نے خیانت کرتے ہوئے واپس لوٹانے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں وہ تمہیں واپس نہیں کروں گا. تو آج ہم مسلمانوں میں بھی یہی ہے نا کہ کسی کو امین بنایا جائے کسی چیز پر تو لوگ ہیلے بہانے بنا کر اس کو جو ہے وہ ڈلے کرتے کرتے کہاں سے کہاں تک جو ہیں وہ لے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں اللہ رب العزت کو ناپسند ہیں اور مسلمانوں میں یہ عادت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں ہے کہ آج کے معاشرے میں مسلمانوں سے یہود سے زیادہ مسلمانوں میں یہ عادت جو ہے وہ قوی ہو چکی ہے کہ کسی کا پیسہ ہڑپ کر لینا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. حتیٰ کہ لوگ آج کل حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ مسجدوں میں بھی رکھے ہوئے پیسے جو اللہ کے نام کے پیسے ہوتے ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑتے اور وہ بھی جو ہے لوٹ لٹا کے وہاں سے لے جاتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا کیا تو وہ کہتے ہیں ہم جانے اور ہمارا رب جانے، تمہارے پیسے تو نہیں تھے، یہ تو اللہ رب العزت کے تھے تو ہم نے لے لیے ہیں. تو دیکھیں لوگوں کے اندر یہ ہے کہ حالانکہ اللہ کی مسجدوں کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا مسلمان کا حق ہے. تو انسان جو ہے وہ اس کی دیانتداری جو ہے اسی سے ہی آزمائی جاتی ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ امین ہے. کیونکہ امین آدمی جو ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے. سبحان اللہ. جیسے کہ امین تاجر کو انبیاء اکرام اور شہداء کی جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنے کی جہاں پر اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی ہے اور اس کو جو ہے وہ اللہ کی مدد قرار دیا ہے کہ جو امین تاجر ہوگا، امانت کے ساتھ تجارت کرتا ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمیشہ شامل حال ہوگی. تو بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے. یہ واقعہ جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے
تو اس کو مجھے میرا بہت دل کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے بھی مینشن کروں، اس کو تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ یہ تھا کہ ایک آدمی نے 1000 دینار بطور قرض مانگے کسی آدمی سے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ تو کسی آدمی سے ایک شخص سے جو تھا 1000 دینار بطور قرض مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ کہ میں اس سے گواہی لے لوں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے، اس لیے کہ ضامن جو ہے لاؤ، یعنی ظاہر ضمانت کوئی دے تمہاری۔ تو اس نے کہا کفا باللہ شہیدہ، اللہ تعالیٰ کی ضمانت جو ہے وہ کافی ہے، یعنی میں اللہ کو ضامن بنا رہا ہوں، اللہ کی ذات سے بڑی بھی کوئی ذات ہو سکتی ہے۔ وہ اس پر راضی ہو گیا۔ وہ دوسرا آدمی جو تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اللہ کو گواہ بنا لیا ہے، تو اس پر راضی ہو گیا، اور ادائیگی کا وقت جو تھا وہ مقرر کر کے رقم جو تھی اس کے حوالے کر دی۔ یعنی ادائیگی کا وقت جو ہے وہ مقرر کر لینا چاہیے کہ کس وقت، کون سی تاریخ میں، کون سے دن میں جو ہے تم مجھے پیسے واپس کرو گے، چاہے کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ مکروز جو تھا وہ اپنی بحری سفر پر نکل گیا۔ جب اپنے کام کاج سے فارغ ہوا تو دریا کے کنارے پر کشتی کا انتظار کرنے لگا، یعنی جو وعدہ اس نے کیا تھا اس کے مطابق وہ پھر آ گیا کہ میں اس کو پیسے واپس دے آؤں، یعنی اس نے اپنا کام چلا لیا، اور تاکہ جا کر اس کا قرض جو ہے وہ واپس لٹائے۔ لیکن اس کو کوئی سواری نہ ملی۔ اس نے ایک لکڑی لی اور اس کے درمیان میں سے کھوکھلا کر کے اس میں 1000 دینار جو تھے وہ رکھ دیے، یعنی کتنی اس کی دیانتداری تھی، اور ایک خط بھی اس کے نام لکھ دیا۔ پھر اس لکڑی کا منہ بند کر کے اسے دریا میں ڈال دیا اور دعا کرنے لگا، اے اللہ تو بخوبی جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار جو تھے وہ قرض لیا تھا، اور اس نے گواہی اور ضمانت کا مطالبہ کیا تو میں نے آپ کو گواہ اور ضامن بنایا تھا۔ اس نے بخوشی آپ کی گواہی اور ضمانت پر مجھے قرضہ دے دیا۔ میں نے کشتی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تاکہ میں اس کا قرض لٹا سکوں، لیکن ابھی تک کوئی کشتی نہیں ملی۔ اب بے بس ہو کر تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے 1000 دینار اس میں ڈال رہا ہوں، تو اسے پہنچا دے۔ یہ دعا کر کے لکڑی کو دریا میں ڈال کر واپس آ گیا۔ لکڑی جو تھی وہ پانی میں ڈوب گئی۔ پھر بھی یہ شخص جو تھا وہ کشتی کی تلاش میں رہا کہ ملتے ہی اس کا قرض جو ہے وہ واپس کر کے آؤں، کیونکہ وہ لکڑی تو اس میں ڈوب گئی پانی میں۔ ادھر قرض خواہ دریا کے کنارے آیا، شاید مکروز کسی کشتی میں اس کی رقم جو ہے وہ لے کے آ رہا ہو، اس کو بھی انتظار تھا اپنے پیسوں کا۔ جب دیکھا کہ کوئی نہیں آیا تو واپس جانے لگا۔ وہاں کنارے پر پڑی ایک لکڑی اٹھا لی تاکہ جلانے کے کام لا سکوں۔ گھر جا کر اس کو چیرا تو مال بھی مل گیا اور خط بھی۔ کچھ دنوں بعد مکروز آیا اور کہنے لگا، اللہ جانتا ہے کہ میں نے ہر وقت پر قرضہ لوٹانے کی ممکن کوشش کی تھی، یعنی اس کی دیانتداری دیکھیں، وہ پھر لے کر اس کے پاس 1000 دینار لے کر آ گیا، لیکن کوئی کشتی نہیں ملی، اس لیے دیر لگ گئی۔ قرض خواہ نے کہا ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، وہ بھی آگے بڑا ایماندار تھا، کوئی اور ہوتا تو کہتا مجھے کوئی نہیں ملی تمہاری پیسے، تو لہٰذا دوبارہ پھر دے جاؤ، جو تو نے رقم لکڑی میں ڈال کر بھیجی تھی وہ اللہ نے مجھے پہنچا دی ہے، لہٰذا تو اپنی یہ رقم لے کر واپس جا اور راضی واپس لوٹ جا۔ تو یہ ہوتی ہے اصل دیانتداری۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا واقعہ ہے، اور یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ تو دیکھیں اصل دیانتداری جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح کا، جب کسی سے کوئی مال دولت کوئی آپ کو امین بنا لیتا ہے تو اس کی امانت کو من و عن اپنے پاس ایسے ہی اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہاں اگر وہ کسی ناگانی آفت کی وجہ سے وہ امانت جو ہے ضائع ہو جاتی ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے یا پانی میں بہہ جاتی ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے اس کا کفارہ جو ہے وہ پیسے دے کر ادا کرے۔ یہ بات ہمارے بھی ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ اس کا کفارہ نہیں ہوتا، بس جو امانت حفاظت کے ساتھ رکھی گئی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آفت آئی کہ وہ امانت ضائع ہو گئی، لیکن امانت رکھنے والے نے اس کی حفاظت کی، تو یہ حدیث میں ہے کہ اس کا پھر ہرجانہ، یعنی اس کو پھر واپس پیسوں کی صورت میں نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس کا اپنا بھی کچھ نہ کچھ تو ضائع ہوا ہوگا، اور پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا، صرف اس کی امانت کو ہی دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے جب امانت لی جائے تو کسی کی امانت رکھی جائے تو اس کے ضائع نہیں، اگر اس کی نیت ہی ہے کہ وہ ضائع کر دے گا اس کو، اور وہ کہہ دے بھی تمہاری امانت تو جو تھی وہ ختم ہو گئی، وہ تو ضائع ہو گئی، لہٰذا اس پر اب مجھے ہرجانہ نہیں دینا، تو یہ بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
انسانوں کے ہر حال کو جانتا ہے. انسان کی نیت جو ہے وہ خالص ہو کہ وہ واقع ہی ایمانت کی حفاظت کرے گا. ہاں حفاظت کے باوجود وہ ضائع ہو گئی تو پھر اس پر جو ہے وہ کوئی قرض یا ہرجانہ نہیں ہوگا. ذالک یہ اس بنا پر بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، انہوں نے یہ خیانتیں کیوں کی، لوگوں کا مال ہڑپ کیوں کیا؟ بے شک انہوں نے کہا کہ ہم ان پڑھوں پر کوئی سزا نہیں، ہم ان پڑھوں پر جو ہے وہ کوئی سزا نہیں ہے. یعنی یہ جو ہم جو لوگوں کا پیسہ ہیلوں سے ہم لیتے ہیں تو وہ اس کا کوئی جو ہے وہ ہم پر سزا نہیں، کیونکہ ان پڑھوں کے مال، بے دینوں کے مال کھانے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح آج جو ہیں وہ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ کافروں کا مال جس طرح بھی ہڑپ کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ یہ تو ہمارا ہی پیسہ ہے، ہم نے ان کو جو ہے وہ ٹیکس وغیرہ دیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا لوگ بڑے بڑے کریڈٹ کارڈ مار کے جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں اور اپنا کریڈٹ بھی خراب کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اور دیکھیں ایمانداری جو ہے وہ ہر کسی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جو بھی اس کو سونپی جائے چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہے. یعنی اس پر جو اجرت ملتی ہے یا کوئی کمٹمنٹ اس نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے اس کو نبھانا جو ہے دیانت کے ساتھ وہ ضروری ہے. صرف پیسے ہی کی دیانت نہیں ہے، ہر کام کی جو ہے وہ دیانت داری کا ہمیں اللہ رب العزت جو ہے وہ حکم دیتے ہیں. اور اگر ہم حکومت کا پیسہ بغیر کسی وجہ سے کھاتے ہیں اور ہمارے پاس اپنا پیسہ بھی ہے، ان کو ہم گھروں میں سیو کر کے رکھتے ہیں اور جو ہے وہ اب حکومت کو یا گورنمنٹ کو یہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وہ ہے ہی نہیں پیسہ کہ جس کا ہم ٹیکس ادا کر سکیں، تو یہ بھی بہت بڑی بددیانتی ہے. ایک مسلمان کو اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ پیسہ ہم لا کے اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں اور بینکوں میں جمع نہیں کرواتے، کیونکہ بینک کی ہر رپورٹ جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے، تو ہم اس کو اپنے پاس رکھ کر یہی شو کرواتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا ہے ہی نہیں، اور اس پر ہم ٹیکس جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے ہم کتنی بددیانتی کرتے ہیں. اور یہ بددیانتی جو ہے یہ یہود کا شیوا تھی جو کہ آج ہم مسلمانوں نے اپنا لی ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ کو، کیونکہ جہاں پر رہ رہا ہو انسان وہاں کے قانون کو فالو کرنا وہاں کے رہائشیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے. ورنہ انسان جو یا تو پھر ان ملکوں میں رہے ہی نہ جن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر رہ رہا ہے ان سے فائدے حاصل کر رہا ہے تو پھر اپنی بھی دیانتداری جو ہے وہ ان کو شو کروائے کہ میں کتنا دیانتدار مسلمان ہوں، اور اپنی مسلمانی کا اظہار کرے. ان کو بھی پتہ چلے کہ واقعی مسلمان جو ہے وہ خائن نہیں ہوتا، بلکہ ہر معاملے میں اس کی دیانت ہے، کام کرنے میں، پیسہ لینے میں، دینے میں، ٹیکس کو ادا کرنے میں، ہر چیز میں. لینے میں تو دیکھیں ہم مسلمان کتنے آگے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہیں وہ گورنمنٹ سے اتنے بینیفٹ جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں، لیکن جب ان کو دینا پڑتا ہے تو پھر ہماری جان جو ہے وہ ساتھ ہی نکلتی ہے اور پھر ہم جھوٹ پہ فوراً ہی آ جاتے ہیں. چاہے کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار، دین کو سمجھنے والے لوگ بھی ایسے ہی کام کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ دنیا کا پیسہ اسی دنیا میں ہی رہ جانا ہے. اگر کل آج ہمارے ہاتھ میں ہے تو کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، کل ان کے ہاتھ میں تھا تو آج ہمارے ہاتھ میں آ گیا. تو لہٰذا ایسی بات نہیں کرنی، ورنہ یہ آیت جو ہے وہ ہم سب پر فٹ ہو جائے گی. لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر جو ہے وہ ان پڑھوں کے بارے میں کوئی سزا نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ کیا بات ہے، وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ وہ کسی مسلمان کا پیسہ ہو یا کسی نان مسلم کا ہو، ہر ایک کی حرمت، جان کی حرمت، مال کی حرمت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی مسلمان کسی کی جان کی حرمت، مال کی حرمت نہیں کرتا تو وہ مسلمان ہونے کا حقدار نہیں ہے. تو وہ یہ بددیانتی کا ارتکاب کرتے ہوئے جو تھے وہ اس کی نسبت بھی نعوذ باللہ اللہ کی طرف کرتے تھے کہ اللہ نے کہا کوئی سزا نہیں، کافروں کا مال کھا جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، جو تمہارے نہیں ہے ان کا مال جو ہے وہ کھا جاؤ. تو یہ اللہ پر کتنا بڑا وہ جھوٹ اور ظلم جو ہے وہ منسوب کر رہے ہیں، جس کی اللہ رب العزت نے کبھی بھی اجازت نہیں دی، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ظلم کو کسی طریقے سے بھی پسند نہیں کرتے. بلا من اوفا بعہدہ، بلکہ جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، واتقا، اور اس نے پرہیزگاری کی، فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
تقوی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی عہد کا پورا کرنا جو ہے یہ بھی انسان کو تقوی جو ہے وہ دیتا ہے، انسان کے لیے تقوی کا سبب بنتا ہے، اور ایسے انسان جو ہیں وہ اللہ کے ہاں محبوب ہیں، جو اپنے کیے ہوئے وعدے کو، اپنے کیے ہوئے قول کو جو ہیں وہ نبھاتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون بعہد اللہ، جو بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو، اللہ اکبر، جو اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو بیچتے ہیں، و ایمانہم، اور وہ اپنی قسموں کو، ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت میں جو ہیں وہ بیچ ڈالتے ہیں اپنے کیے ہوئے وعدے۔ اولئک، یہی لوگ، لا خلاق لہم، نہیں ہے حصہ ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، کاف لام میم اس کا روٹ ہوگا، ولا ینظروا، نون زارا اس کا روٹ ہوگا، اور یشترونا، شرا یشتری جو ہے اس کا روٹ ہوگا، ولا یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ پاک صاف کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بہت دردناک عذاب ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس لیے قسم کھائی کہ وہ کسی کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرے، تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہوگا، اور اس کی تصدیق میں انہوں نے یہ آیت پڑھی، اور اتنے میں جو تھے، جب انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اتنے میں جو تھے سیدنا اشعث بن قیس تشریف لائے، اور انہوں نے پوچھا، عبداللہ بن مسعود تم کیا بیان کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے بیان کر رہے تھے، یعنی انہوں نے اوپر والی حدیث جو تھی وہ سنائی کہ یہ اس طرح ہے کہ جو آدمی اپنے ایمانوں کو اور اپنی قسموں کو جو ہے وہ تھوڑی قیمت میں فروخت کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نظر رحمت نہیں کریں گے، ان لوگوں کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہمیں بھی جو ہے آئینہ دکھایا جا رہا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اشعث کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت تو میرے ہی معاملے میں اتری تھی، میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا، میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشعث ثبوت پیش کرو ورنہ اس سے قسم لی جائے گی اور اس کا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، وہ جھوٹی قسم اٹھا لے گا، یعنی میرا کزن جو ہے وہ جھوٹی قسم اٹھا لے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس کے لیے قسم اٹھائی اور اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال جو ہے وہ اتھیائے، وہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، اور پھر اس کی تصدیق میں یہ آیت جو تھی وہ نازل فرمائی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو انسان جو ہے وہ کتنا پیسوں کے بارے میں حریص ہے کہ چھوٹی سی بات پر بھی جو ہے وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ اٹھا کر بیٹھ جاتا ہے، جھوٹی قسم جو ہے وہ کھاتا ہے، تھوڑے تھوڑے پیسوں کے ذریعے اپنی مال کو فروخت کرنے کے لیے جو ہے وہ قسم کھا لیتا ہے، جھوٹی قسم۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی قسم اور اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دینا کتنا بھیانک جرم ہے، جس کی سزا جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا خلاق لہم، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، نہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، ولا ینظر الیہم، اور نہ دیکھے گا ان کی طرف۔ تو ہمیں اپنا اپنا بھی جائزہ لینا ہے، اور ہم اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ مومن کی فلاح اور عافیت جو ہے وہ کس میں ہے، کہ ایک انسان اللہ کے دربار میں جائے اور اللہ اس سے کلام نہ کرے، اس کی طرف دیکھے نہ، اور پھر اس کو گناہوں سے پاک صاف نہ کرے، اس سے بڑی جو ہے تباہی اور بربادی اس کی کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی ایمانوں کو، اپنے وعدوں کو تھوڑی قیمت میں جو ہیں وہ بیچ ڈالتے ہیں، ان کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت ان کی سزا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کریں گے۔ کتنی بدقسمتی والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک صاف کریں گے، اور ان کے لیے عذاب علیم یہاں پر بتائی گئی ہے، کیونکہ جھوٹی قسم جو ہوتی ہے
وہ برکت کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ تجارت جو ہے وہ ایک بڑا ہی متبرک پیشہ ہے۔ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے، اس لیے سچے اور ایماندار تاجر کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ لیکن بعض لوگ پھر دنیاوی مقصد اور فائدے کی خاطر جو ہیں وہ جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا مال فروخت کر کے معمولی سا فائدہ دنیا کا تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہونے والے نقصان کو بھول جاتے ہیں، اور اسی بنا پر ان کی تجارت جو ہے وہ خیر و برکت سے خالی ہو جاتی ہے، خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ بخاری کی روایت ہے، جھوٹی قسم سے چیز تو بک جاتی ہے لیکن یہ برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تجارت کی برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور تجارت میں خریدار کو دھوکہ دینا یہ بھی بہت برا فعل ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عوفہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ کے عہدوں کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت میں بیچتے ہیں، ان کے لیے نہ حصہ ہوگا آخرت میں، اور نہ وہ کلام کریں گے، اور نہ وہ دیکھیں گے قیامت والے دن، اور نہ پاک کریں گے تو ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو 3 شخص ایسے بد نصیب ہیں جو کہ اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ بڑی ہی اہم بات ہے۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے۔ یہ سن کر ابو ذر نے عرض کی کہ خوابوا و خسروا ہم یا رسول اللہ، من ہم یا رسول اللہ، گھاٹا پا گئے وہ لوگ، نامراد ہو گئے، بڑے ہی نقصان میں رہے وہ لوگ، اے اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے ازار یعنی شلوار کو لٹکانے والا، یعنی جس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے جو ہیں وہ ٹخنے ننگے ہیں یا نہیں ہوئے، وہ آدمی جو کہ فخر کے ساتھ اپنی شلوار کو لٹکاتا ہے، احسان جتلانے والا، کسی پر احسان کر کے پھر اس کو جتلاتا رہے، وہ شخص جب کسی کو چیز دے دے تو اس پر احسان جتلائے، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا، یہ 3 لوگ جو ہیں اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو جھوٹی قسم کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، جیسے کہ مستدرک حاکم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس نے جھوٹی قسم کھا کر مسلمان مرد کا مال ہتھیا لیا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے جسے قیامت تک کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی۔ استغفر اللہ، یعنی اتنی بڑی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، وہ ایسا نقطہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی۔ تو اللہ معاف کرے کہ انسان جھوٹی قسم کھا کر جو ہے وہ اپنا مال بیچے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بڑی پیاری حدیث آتی ہے جو کہ مسلم کی روایت میں سے ہے، جیسے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر مسلمان کا حق، مال یا زمین وغیرہ لے لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام اور جہنم کو واجب کر دیا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اگرچہ وہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک پیلو کی ٹہنی بھی کیوں نہ ہو، اگر اس نے غلط بیانی سے وہ بھی کسی کی لے لی تو اس پر کیا ہے، جنت حرام ہو گئی اور جنت جو ہے اس کے لیے واجب ہو گئی۔ استغفر اللہ، تو کتنی حقیر چیز پیلو کی ٹہنی، اللہ اکبر۔ تو ہم دیکھ لیں کہ آج ہم لوگ جو ہیں مسلمان کیا کر رہے ہیں، کتنا اس دنیا کے لیے کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کیسے کیسے معاملات جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اور یہ ساری آیات جو ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے ہی معاشرے کی، ہماری ہی عکاسی جو ہیں وہ کر رہی ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے غیر مسلموں کے لیے جو ہے وہ ان کی باتیں ہمیں بتا رہا ہے، نہیں، یہ قرآن میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اور ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ گزارنی ہے، یہ ان کے لیے نہیں، یہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ ہماری ہدایت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کا ذریعہ اس کو بنا دے اور ہمیں اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے، یلوون السنتہم، جو مروڑتا ہے اپنی زبانوں کو،
اب ان کی ایک اور تحریف بدیانتی جو ہے وہ علمی بدیانتی کا ذکر دوبارہ آ رہا ہے. یلوون السنتہم، لسان کی جمع جو ہے وہ السنہ ہے. لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم گمان کرو اس کو کتاب میں سے. ہا سین با اس کا روٹ ہوگا. من الکتاب، کتاب سے. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ علمی بدیانتی کی انتہا ہے اہل کتاب کی، جو کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جو ہیں ان کی بری خصلتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور ان کا ایک سب سے بڑا جرم یہ ہے، بھیانک جرم، کہ وہ کتاب میں تحریف کرتے ہیں. ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں وہ کتاب کو اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ ان کے پڑھنے میں جو ہے اس کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن الفاظ کو چینج کر کے پڑھ لیتے ہیں. اب جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے اتاری ہے، حالانکہ وہ کتاب کا متن یعنی کتاب کی اصل وہ بالکل نہیں ہوتی. اور وہ اس اپنی غلط کوشش میں کامیابی حاصل کر کے جھوٹ کا سہارا جو ہے وہ لیتے ہیں. اور یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا انتہا کا جرم ہے جو کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے تو قرآن کا حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس میں تو کوئی تحریف کر ہی نہیں سکتا. جبکہ تورات اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، بلکہ اس کے محافظ لوگ بنائے گئے تھے، اور انہوں نے جو تھا وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر لوگوں کو پیش کیا. اسی لیے اللہ رب العزت بار بار کہہ رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ جو ہے وہ نہ ملاؤ اور تم چھپاتے ہو حق کو اس حال میں کہ تم جانتے ہو. وَيَقُولُونَ، اور وہ جو بھی بات کرتے تھے، یعنی تورات کی تھوڑی سی عبارت پڑھ کے باقی اپنی لکھی ہوئی عبارت اسی انداز میں پڑھ لیتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا سننے والوں کو کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے یا اسی میں سے ہی پڑھ رہا ہے. یعنی ان کا انداز اس طرح کا ہوتا تھا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے تھے اللہ پر جھوٹ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے. اللہ پر جھوٹ باندھنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ استغفر اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کبھی نہ کرنا کہ ایک اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھنا، اللہ اکبر، بہت ہی سری سب سے بڑا گناہ. اور اللہ رب العزت اس کے سب سے بڑا ظالم کہہ رہے ہیں جو اللہ کے پاس اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ باندھے. ما کان لبشر، اور نہیں ہے لائق کسی بشر کے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دیں اور حکمت دیں اور نبوت دے دیں. ثم یقول للناس کونوا عباد اللہ من دون اللہ، ثم یقول للناس، پھر وہ کہے لوگوں کے لیے ہو جو بندے میرے لیے اللہ کے علاوہ. یعنی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی اور نجران کے عیسائی جو تھے وہ آئے تھے اور انہیں اسلام کے قبول کرنے کی دعوت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کی عبادت کی ہے ہم بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں. یہ سن کر نجران کے ایک عیسائی جسے آئس کہا جاتا تھا نے بھی یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش ہے کہ کہ ہم آپ کو اسی طرح آپ کی دعوت کو مانیں کہ جس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ، نہ تو ہم خود اللہ کے سوا کسی کی عبادت کریں گے اور نہ ہی کسی دوسرے کو غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیں گے. میری بعثت کا مقصد یہ نہیں کہ غیر اللہ کی طرف تمہیں بلاؤں، اور نہ ہی مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا. تو یہ آیات جو تھی اللہ نے اس پر نازل کی کہ کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے لائق نہیں ان یؤتی آتا یؤتی، اس کا روٹ ہوگا کہ دے اللہ تعالیٰ اس کو کتاب، حکمت اور نبوت. ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ بات کہتا رہے کونوا عباد لی من دون اللہ، یہ کہ تم ہو جاؤ میرے بندے، یعنی مجھے پوجنا شروع کر دو نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ. پیغمبروں کی دعوت کیا ہے؟ کونوا ربانیین، تم خاص رب والے بن جاؤ. تو یہ ہے پیغمبروں کی دعوت. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے اور اپنے جو عیسائی تھے ان سے کیا کہا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور یقیناً تم اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی کسی نبی نے اپنی دعوت یہ نہیں دی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے ماننے والے بن جاؤ. لوگوں نے
جو تھا وہ غلط ان کے اوپر الزامات لگا کر ان کو اپنا رب یا جو تھا وہ اللہ کا نعوذ باللہ شریک بنایا۔ وہ کیا کہتے ہیں وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ تم ہو جاؤ خالص رب والے، یعنی سارے تم اللہ کے خالص بندے بن جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا منہج اور مشن بھی یہی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو جو ہے وہ تمام دینوں پر جو تھا وہ آگے جو غالب کر دیا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کی عبادت خاص کرنے کے لیے حکم دیا تھا۔ اور جب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث فرمائی کسی شخص کے لیے حلال نہیں وہ کسی انسان کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو، اگر ایسا کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، کیونکہ وہ اس کا بڑا حق، بہت بڑا حقدار ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبیوں نے اللہ کی دعوت کا حکم دیا، اللہ کو ایک ماننے کا حکم دیا، لیکن لوگوں نے آگے سے خرافات کر کے کیا کچھ کر لیا۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس بنا پر جو تم سکھاتے ہو، تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ جو تم سیکھتے ہو کتاب کو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ اور اس بنا پر جو تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ یعنی تم لوگ جو ہے وہ کبھی بھی یہ خیال نہ کرنا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ کسی اور کے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خالص اپنی عبادت کے لیے جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت بھی یہ تھی۔ پھر فرمایا کہ تم خود کتاب کو پڑھتے ہو اور اس کی تعلیم بھی دیتے ہو، تو نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ تمہیں اپنے رب کی شناخت ہو، تمہیں اپنے رب کا پتہ چلے، تمہیں اپنے رب کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہو، کیونکہ جس کے ساتھ جتنی معرفت ہوتی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ بہترین ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کو خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کرو۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس کی تفسیر سفیان بن عیینہ بڑی پیاری فرماتے ہیں، کہتے ہیں عالموا عاملوا ثم علموا، سبحان اللہ، کہ پہلے علم حاصل کرو پھر اس پر عمل کرو اور پھر اس کی دوسروں کو تعلیم دو، کیونکہ اس طرح تدریس جو ہے وہ بڑی پر اثر اور فائدہ مند ہوگی۔ یعنی قرآن کو سیکھو، عمل کرو، پھر لوگوں کو آگے سکھاؤ، اور یہ ہم سب کا حق ہے کہ قرآن کی تعلیم کو سیکھیں، پھر اس پر عمل پیرا ہوں اور پھر آگے لوگوں کو سکھائیں۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، نہیں وہ حکم کرتے تم کو یہ کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، یعنی پیغمبروں کی دعوت یہ نہیں ہے، کیا وہ حکم کریں گے تم کو کفر کا جب اس کے بعد کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ یعنی انبیاء علیہ السلام میں یا فرشتوں میں کسی میں بھی اللہ کی صفات ثابت کرنا تو کتنا بڑا کفر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں اس کفر عظیم کی طرف کیسے بلا سکتا ہے؟ نبی، ایک نبی تو اللہ کا بڑا چنا ہوا نمائندہ ہوتا ہے اور اللہ کو خالص پکارنے والا ہوتا ہے، اور کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نبیوں کا بلانا جو ہے وہ منصب نبوت کے سراسر خلاف ہے۔ ہمیشہ انبیاء کی دعوت کیا رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہی کرتے رہو، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کتاب دین کی احساس جو ہے وہ تمہارے سامنے جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے، بھلا اس کے خلاف وہ کیوں کر تمہیں غیر اللہ کی طرف بلائے گا؟ کیونکہ کسی نبی کے لیے یہ بات لائق ہی نہیں کہ وہ اپنی قوم سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کو یا انبیاء اکرام کو جو ہے وہ اپنا رب بنا لو۔ مشرکین نے فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں جو تھیں وہ قرار دیں، اور اہل کتاب نے اپنے انبیاء کو ہی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نعوذ باللہ قرار دیا، کیونکہ یہ تمام ان امور جو ہیں انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ اور ایک نبی جو کہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو کفر کی طرف کیسے دعوت دے سکتا ہے؟ یہ تمہارے سارے گمان اور تمہاری ساری باتیں جو ہیں ان کے بارے میں غلط ہیں۔ وہ تو ہمیشہ ایک خدا کو، ایک رب کو پکارنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کا تعلق جو اپنے رب کے ساتھ ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح کا وہ تعارف لوگوں کو بھی اپنے رب کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے رب سے متعارف ہو کر اس کو صحیح اپنا ملجا ماوا اور اپنا سارا کچھ سمجھیں،
اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توحید پر جو ہے وہ قائم رکھے اور توحید پر ہمارا خاتمہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ جو بھی بہنیں اس محفل میں آج شامل ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کی روحانی اور جسمانی بیماریاں دور کر دے، اللہ ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو اپنے فضل و رحمت سے پورا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں سکون، اطمینان اور چین نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے، اللہ ہم سب کے بچوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اور اس ہماری چھوٹی سی محنت کو اللہ تعالیٰ بڑا کر کے قبول فرما لے، تیرے ہاں اجروں کی کوئی کمی نہیں، اور جو بھی اس کلاس میں باقاعدگی کے ساتھ شامل ہوتی ہیں اللہ ان کو اجر عظیم نصیب فرما۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔